خوب پاکستان میں این جی اوز ایسے ادارے جو غیر سرکاری لوگ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں اور یہ فنڈز مختلف جگہوں سے لیتے ہیں. ملک کے باہر سے بھی ان کو فنڈز ملتا ہے, ملک کے اندر سے بھی ملتا ہے ان کو, اور متعدد این جی اوز ہیں. شاید پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں این جی اوز موجود ہیں, رجسٹرڈ بھی اور ان رجسٹرڈ بھی موجود ہیں. رجسٹرڈ میں سے بہت ساری حکومت نے کینسل کر دی ہیں ان کے لائسنس, ان کو کام کی اجازت نہیں دی, بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو 2-3 سال پہلے این جی اوز کا خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ افواج پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ این جی اوز کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے. اس حد تک این جی اوز نے پاکستان کے اندر اپنا دائرہ کار بڑھا دیا تھا. پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی معلومات, پاکستان کی افواج کی معلومات, پاکستان کی عسکری راز, پاکستان کے سیاسی راز, پاکستان کے اور بہت سارے کام یہ پاکستان سے چرا کے نکال کے اور باہر دنیا کو بتاتے تھے. پاکستان دشمنوں کو یہ راز منتقل کیے جا رہے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے ان پر پابندی کا کہا اور کچھ پر پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن پابندیاں یہاں کاغذوں میں لگتی ہیں, جیسے کل عدم تنظیمیں کاغذوں میں کل عدم ہیں اور زمین پر اسی طرح فعال ہیں, اسی طرح موجود ہیں, بلکہ کل عدم تنظیموں کے سربراہ جن کی وجہ سے باقی کل عدم ہوئے ہیں, جیسے دہشت گرد تنظیمیں ہیں. دہشت گردی میں جو ماں ہے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ کا لیڈر باقاعدہ صدر مملکت کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ کل عدم جماعت ہے, اس نے کئی نام بنائے ہیں, سب کل عدم ہوئے ہیں. ان کے لیڈر, ان کے ارکان سب دہشت گرد ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں دہشت گرد ہیں, حکومت کے نزدیک دہشت گرد ہیں, اقوام متحدہ میں دہشت گرد ہیں, یورپ میں دہشت گرد ہیں, عوام کے نزدیک دہشت گرد ہیں. یہ سب دہشت گرد ہیں, لیکن یہ دہشت گرد کل عدم یہ صدر مملکت کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, یہ آرمی چیف کے ساتھ بھی میٹنگ کر لیتے ہیں, یہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی بن جاتے ہیں, یہ الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ عہدہ بھی ان کو مل جاتا ہے. تو کل عدم کاغذوں میں کل عدم ہوتے ہیں, ورنہ حقیقتاً انہیں کوئی پابندی نہیں ہوتی, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. این جی اوز بھی کاغذوں میں کل عدم ہوئی ہیں یا کینسل ہوئے ان کے پرمنٹ, عملاً وہ کل عدم تنظیموں کی طرح دہشت گردوں کی طرح فعال ہیں, ایکٹیو ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہر سطح پر پہنچا رہے ہیں. پاکستان کا تعلیمی نظام برباد کر رہے ہیں. یہ دیمک کی طرح این جی اوز پاکستان کے تعلیمی نظام کے ساتھ چپکے ہوئے اور کھوکھلا کر دیا انہوں نے اس کو. اسی طرح پاکستان کے دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ خواتین خصوصاً ان کا شکار ہیں. یہ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ, ٹریننگ کے ساتھ اور بجٹ کے ساتھ آتے ہیں. ویسے ہی نہیں اٹھ کے جذبے کے تحت نہیں آ جاتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. جذبہ آتا ہے, جذبات میں اٹھ کے سڑکوں پہ دھرنا, جذبات میں اٹھ کے ریلی, جذبات میں اٹھ کے گھر میں, جذبات میں رہتے ہیں ہم عموماً پاکستانی. لیکن این جی اوز جذبات کی وجہ سے نہیں کرتے. ان کے ہاں پہلے پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کے مطابق ٹریننگ ہوتی ہے, اس ٹریننگ کے مطابق ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, بجٹ ہوتا ہے, پھر یہ میدان میں اتر کے اپنا کام بڑے ترتیب سے اور بڑے حوصلے سے کرتے ہیں, ٹائم لگا کر کرتے ہیں. ہر شعبے کے اندر پاکستان میں اعداد و شمار موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خواتین کے اندر سب سے زیادہ تباہی کا کام این جی اوز انجام دے رہی ہیں. خواتین, دیہی علاقوں کی خواتین, شہری علاقوں کی خواتین اور مختلف طبقات میں بٹی ہوئی خواتین, جیسے کچھ ملازم پیشہ خواتین ہوتی ہیں اور کچھ خواتین ہوتی ہیں جو گھریلو ضرورتوں کے تحت کسی ضرورت مند ہوتی ہیں, محتاج ہوتی ہیں. ان سب کو انہوں نے باقاعدہ طور پر مردم شماری میں, جب پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے تو یہ اعداد و شمار این جی اوز جا کے مردم شماری کے ادارے سے لے لیتے ہیں کہ بتاؤ پاکستان میں بیوہ کتنی خواتین ہیں, بے سرپرست کتنی خواتین ہیں, فقیر کتنی خواتین ہیں,
کتنی خواتین کس حالت میں ہیں، دیہی کتنی ہیں، شہری کتنی ہیں، یہ سارے اعداد و شمار ان سے لے لیتے ہیں، لے کر ان کے بارے میں پھر پلاننگ کرتے ہیں، ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور ان کو خالی خولی وعدوں سے، کھوکھلے وعدوں سے اور چہ بسا ٹافیوں سے اور چاکلیٹوں سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کسی کو جیسے یہیں ایک صاحبہ سیاست میں جو بڑی مشہور ہیں اور مردانہ کام کرتی ہیں، عموماً مکے مارتی ہیں لوگوں کو اور پتھر توڑتی ہیں، اس کے مارشل آرٹس کی طرح موٹر سائیکل چلاتی ہیں، رسا کھینچتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکات کرتی ہیں، وہ معلوم نہیں کیا ان کے اندر، ان کے ہارمونز میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جو یہ ساری حرکتیں انجام دیتی ہیں۔ وہ انہوں نے ایک خاتون کو پیسے دیے، پیسے کتنے، بس 200 اور 400 روپیہ، کتنا 1000 روپیہ دیا، اور پھر اس خاتون سے پوچھتی ہیں کہ کتنے بچے ہیں، اس نے کہا 8 بچے ہیں میرے۔ تو یہ خاتون، یہ سرکاری خاتون، یہ اس عورت کو کہتی ہے ٹی وی پر ریکارڈ ہو رہا ہے اور نشر ہوا ہے، سارے میڈیا نے نشر کیا اس کو کہتی ہے کہ تیرا شوہر اس کام کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے۔ 1000 روپیہ دے کے اس عورت کو اس طرح سے بے عزت کرنا، 1000 روپیہ دے کے اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، بھرے بازار میں دکان کے اوپر کھڑے ہوئے۔ خوب یہ تو این جی اوز نہیں تھی، البتہ وہ این جی اوز بھی چلاتی ہیں، وہ محترمہ بھی خود این جی اوز ہیں، ان کی کئی این جی اوز مذہبی بھی ہیں اور غیر مذہبی بھی بنی ہوئی ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ ان این جی اوز نے خواتین کو، پاکستان کی خواتین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ ان میں سے اکثر جو جوان خواتین ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک، اکثر کو ٹک ٹاک پہ لا کے ننگا کر دیا ہے۔ شریف خاندانوں کی بیٹیاں اور بچیاں، مومن متدین خاندانوں کی بیٹیاں اور بچیاں، جن کو والد خود قرضہ لے کے موبائل خرید کے دیتا ہے، ٹچ سسٹم موبائل دیتا ہے، اسمارٹ فون لے کے دیتا ہے تاکہ ٹک ٹاک بیٹی اس کی استعمال کرے، اور بیٹی خود فلم بناتی ہے، چڑھاتی ہے اس کے اوپر۔ اتنا یہ گندی سائٹ ہے یا گندی ایپ ہے ٹک ٹاک کہ حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان میں کم ایسی چیزوں پر حساسیت دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ وہ گند ہے کہ پاکستان کو بھی برداشت نہیں ہوا، کئی ملکوں نے پابندی لگا دی ہے، پاکستان نے بھی پابندی لگا دی ہے۔ خوب یہ این جی اوز ان خواتین کو لے کر آتی ہیں، اسی طرح میڈیا کے ذریعے۔ ایک بڑا طبقہ خواتین کی ایک اور قسم ایسی ہے، این جی اوز نے ان کو نشئی بنا دیا ہے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہونا چاہیے، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بڑی تعداد نشہ کرنے والی عورتوں کی ہے، لڑکیوں کی ہے، اور نشے بھی نئے نئے نشے، کیمیکل نشے، یہ خواتین کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ترویج کر رہے ہیں۔ لباس میں ان کو بے حیائی کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے سوشل میڈیا، ایک گروپ این جی اوز کا یہ ہے کہ خواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تباہ کرنا اور ان کی بے حرمتی کرنا۔ کچھ ایسے ہیں جو خواتین کو ورغلا کے اور ان کے مثلاً اگر کہیں فقیر خواتین ہیں، غریب خواتین ہیں، ان کو مدد دے کر اور ان کو پھر مدد کے بہانے کہ آپ آ جاؤ لاہور، آپ کا راشن کارڈ بنے گا، آپ کا میڈیسن کارڈ بنے گا، آپ کا فلاں کارڈ بنے گا، اور کارڈ پہ بلانے کے بہانے ان کو کسی جلوس میں لا کے بٹھا دیتی ہیں، عورت مارچ میں ان کو لا کے شریک کر دیتی ہیں۔ اب ان بیچاریوں کو نہیں پتا کہ ہمیں کس لیے لایا گیا تھا یہاں پر، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کارڈ کے لیے ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ عورت مارچ میں حرمت شکنی، تقدس شکنی، یہ عورت مارچ کا انہوں نے پاکستان میں شعار بنا دیا ہے۔ اور اس سال عورت مارچ میں جو کچھ ہوا، باقاعدہ سرکاری اداروں نے ویڈیو بنی، آئیڈیو بنی، وہ نشر ہوئی چینلز کے اوپر، اور اس کے اوپر ابھی تحقیق ہو رہی ہے۔ ظاہر حکومت جب تحقیق میں چلی جاتی ہے تو پھر لامتناہی وقت ہوتا ہے اور اس تحقیق کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جس چیز کو دبا دینا چاہتے ہیں، گول مول کرتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، اس کو تحقیق کے عنوان سے ٹرکھا دیتے ہیں۔ تحقیق ہو رہی ہے، یعنی
ان ویڈیوز کے اندر خواتین نے عورت مارچ کے اندر جو کچھ کہا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی، اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کی، اولیاء کی بارگاہ میں گستاخی کی، نام لے لے کر، اس میں سے ایک ملعونہ نے تقریر کی مجمع کے سامنے، اور اس نے اب ایک جملہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بے حرمتی کی۔ چونکہ یہ مسئلہ یہ آج زیادہ اٹھا رہے ہیں، نابالغ بچیوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ، عورتوں کی مظلومیت کے لیے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان کے علماء بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اور سیاستدان بھی۔ یہ سیاسی علماء کا کردار بہت برا ہے، میں آج بغیر تقیے کے کہہ رہا ہوں۔ سیاسی علماء ہمارے نقصان پہنچا رہے ہیں، سیاست کو بھی اور مذہب کو بھی اور دین کو بھی۔ یہ سارا فساد جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ یہ فاسد لوگ ان کو اپنے ووٹر نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا یا کوئی بات کی تو ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں بولتے ان کے خلاف، بیان نہیں دیتے یا ان کے کاموں پہ پردہ ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ نکال کے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کے نزدیک یہ بے حیا، یہ سب ان کے ووٹر ہیں، یہ فاسد لوگ ان کے ووٹر ہیں، یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے ان کے ووٹر ہیں، یہ عورتوں کی حرمت لوٹنے والے ان کے ووٹر ہیں، یہ دین کی گستاخی کرنے والے ان کے ووٹر ہیں، یہ رسول اللہ کی توہین کرنے والے ان کے ووٹر ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنے والے ان کے ووٹر ہیں۔ یہ ان سب کو اپنا ووٹر سمجھ کر مور لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی ان کے نام پھر تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بے حرمتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ کہا کہ وہ شخص مثلا جس نے نابالغ کے ساتھ شادی کی اور اس کا نام 5 وقت اذانوں میں ابھی بھی مسجدوں میں لیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے شہر میں عورت مارچ کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ سب نے سنا ہے۔ علماء جو فرقہ واریت میں چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، یہاں کیوں موت پڑ جاتی ہے ان کو؟ ایک دوسرے کے خلاف، فرقوں کے خلاف، مسلک کے خلاف تو چپ نہیں ہوتے ہو، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا آپ کو؟ اس سے بڑی گستاخی اور کون کرے گا؟ اور اس گستاخی کا نہ کوئی کیس ہوا، نہ کوئی رد عمل آیا، نہ پابندی لگی، نہ کچھ اور ہوا، اور یہ بڑھتا جائے گا۔ ظاہر ہے اس سال یہاں پہنچے ہیں، پچھلے سال شرمناک باتیں انہی جلوسوں میں ہوئیں، اس سال اس سے بھی زیادہ شرمناک باتیں اب، اور انہوں نے ساتھ وارننگ بھی دی ہے۔ اسی گفتگو میں ہے کہ پچھلے سال تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، نہیں روک سکے، اس سال دیکھو ہم پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور اسی طرح یہ حرمت شکنی اور یہ تقدس شکنی جاری رہے گی۔ اس کے لیے ظاہر چونکہ یہ چاہتے ہیں عورت مرد کا تضاد، عورت مرد کی جنگ، عورت مرد کا تقابل، عورت کو مرد کے مقابلے میں، مرد کو عورت کے مقابلے میں کھڑا کر کے ایک معاشرتی سماجی بحران کھڑا کرنا، جس طرح یورپ میں کر چکے ہیں، یہاں مشرقی ممالک کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں عورت کی مشکلات ہیں، ہم مانتے ہیں کہ عورت کے لیے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں فراوان مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات عورت کے لیے مختص نہیں ہیں، اتنی ہی مردوں کے لیے بھی ہیں۔ جہاں عورت ذلیل ہے وہاں مرد بھی ذلیل ہے۔ انسانیت ذلیل ہوتی ہے تو پھر یہ دونوں کردار بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ انسانیت کا اگر احترام ہو تو پھر نہ عورت بے آبرو ہو، نہ مرد بے آبرو ہو، اور نہ ہی مخنث بے آبرو ہو۔ آپ پاکستان میں دیکھیں تینوں بے آبرو ہیں،
تو پہلے انسانیت کی قدر پیدا کرو، انسانیت کی کرامت زندہ کرو، انسانیت کی کا شرف پہلے جگاؤ، پھر اس کے بعد ان طبقات کو، ان اصناف کو خود ہی قدر مل جائے گی۔ پہلے انسانیت کا مقام تو زندہ کرو پاکستان کے اندر۔ آپ یہ لوگ عورت مرد کو آپس میں محاذرائی کر کے اور عورت مرد کا جھگڑا گھر گھر میں اور گلی گلی میں اور ہر جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ یہ بدذات بے حیا عورتیں کرتی ہیں اور کرواتی ہیں آ کر، ساری اس طرح نہیں ہوتی ہیں عورت مارچ میں، اکثر بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آئے ہیں اور کیا کروایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ جو بہت سارے دھرنے ہوتے ہیں یا بہت سارے جلوس ہوتے ہیں، ان کو جلوس کے نام پہ نہیں بلایا جاتا۔ مثلا اسلام آباد میں اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے تو ان کو مری کے نام پر بلاتے ہیں کہ وہ مری کی سیر کراتے ہیں آپ کو۔ اگر اہل سنت کو لاہور بلانا ہو تو ان کو داتا صاحب کے لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ داتا صاحب کی زیارت کرنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ پھر انہیں آگے روڈ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ داتا صاحب کا گیٹ کھلنے میں دیر ہے، جب تک گیٹ نہیں کھلتا آپ ادھر بیٹھیں۔ شیعہ کو بلانا ہو تو بی بی پاک دامنہ کی زیارت کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارے اور خیال میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی بڑے مقدس کام کے لیے آئے ہیں، لیکن آگے دوسرے ان سے دوسرا کام لے لیتے ہیں۔ ادب یہ عورت مارچ میں آنے والی اکثر خواتین یا کوئی بچوں کا کارڈ بنانے آتی ہیں، صحت کارڈ بنانے آ رہی ہیں، کوئی اور ان کو جھانسا دے کر لا کر مارچ کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بدقماش قسم کی ہیں جو باقاعدہ مامور ہیں، این جی اوز کے ذریعے سے تربیت یافتہ ہیں، جو آ کر عورت کی بے حرمتی، عورت کو دین کی بے حرمتی کا وسیلہ قرار دے رہی ہیں۔ ان کا جواب پاکستان میں مومن مسلمان عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ خوب یہ مومن مسلمان عورتوں پر لازم ہے کہ بدقماش عورتوں کو عورت کی بے حرمتی کرنے نہ دیں۔ مرد اگر ان کے مقابلے میں بولتے بھی ہیں تو وہ فوراً عورت مرد والا ایشو پہ لے کے اور اس کو دوسرا رنگ دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام عورتوں کے ذریعے سے ہو، اور پاکستان میں کم نہیں ہیں مسلمان مومن خواتین، بلکہ ایک لحاظ سے کہیں تو مردوں سے زیادہ ہیں مومن خواتین، با کردار خواتین، ان پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی بے حرمتی کو اور بحران کو روکیں پاکستان کے اندر۔